بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سبق نمبر 22 میں آج ہم قانون پڑھیں گے اور ہمارے پاس عبارت وہی والی ہے، یعنی باب اول کو ہم نے شروع کیا اور اس پہ جو اس سے پہلے دن عبارت لکھی تھی وہی ہے، صرف صغیر ثلاثی مجرد صحیح از باب فعلا یا فعلو، جیسے الضرب۔ تو الضرب یہ بات تو ہو گئی ہے کہ یہ مصدر ہے، اور مصدر کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ الضرب جس طریقے سے لکھا گیا ہے اس پہ دو قوانین جاری ہوتے ہیں۔ ان قوانین کو آج ہم پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا مختصر سا قانون ہے جسے کہا جاتا ہے الف لام کا قانون۔ قانون یہ ہے کہ ہر نون تنوین الف لام کے دخول سے گر جاتا ہے، یعنی کہ پہلے اگر الف لام موجود نہ ہو تو تنوین باقی رہتی ہے، جیسے ہی الف لام آئے تو تنوین گر جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں غلامن سے یہاں تنوین موجود ہے، الف لام آیا تو الغلام ہو گیا۔ ضربن سے یہاں تنوین موجود ہے تو الف لام آئے تو الضرب ہو گیا۔ تو آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ فعل یا فعلو کے بعد جب ہم نے مصدر لکھا اس پر الف لام موجود ہے، الف لام جیسے ہی آیا تو ضربن جو اصل میں مصدر پہلے تھا وہ الضرب میں تبدیل ہو گیا۔ دوسرا قانون بڑا ہی خاص قانون ہے، عام حالت اور عام زندگی میں بھی اس کی ضرورت پیش آتی ہے بعض الفاظ کو پڑھنے کے لیے۔ اس قانون کا نام رکھا ہوا ہے شمسی قمری کا قانون۔ یہ کچھ حروف ہیں، ان حروف کے ساتھ یہ جاری ہوتا ہے۔ وہ حروف لکھے گئے ہیں تا، ثا، دال، زا، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا اور نون۔ بتا رہے ہیں کہ ان حروف میں سے کوئی حرف الف لام تعریف کے بعد واقع ہو تو لام تعریف کو ان حروف کی جنس کرنا اور پھر جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ حروف جب بھی ان پر الف لام تعریف والا، یعنی جو الف لام اوپر جس کے بارے میں ہم نے اوپر والا قانون پڑھا وہی الف لام جب ان ایسے کسی اسم پر داخل ہو جس اسم کا پہلا حرف ان حروف میں سے کوئی بھی حرف ہے وہ اگر موجود ہے تو جیسے ہی الف لام تعریف کا وہاں آئے گا تو لام تعریف پھر نظر نہیں آئے گا، لام اس حرف کی جنس بن جائے گا، پھر جنس کا جنس میں ادغام ہو جائے گا۔ کچھ مثالیں یہاں لکھ دی ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں الطارق، یہ تا کی مثال ہے۔ تو جیسے ہی الف لام تا پر داخل ہوا تو آپ دیکھ رہے ہیں پڑھنے میں لام نظر نہیں آ رہا، لکھنے میں تو موجود ہے لیکن جب آپ ہم اس کو پڑھیں گے تو الطارق پڑھیں گے، یعنی کہ گویا کہ الطارق نہیں پڑھ سکتے۔ ایسے ہی سا کی مثال ہے تو الثابت پڑھیں گے، الثابت نہیں پڑھ سکتے اسے۔ الذاکر، ذال کی مثال ہے، سین کی مثال لکھی ہوئی ہے السامع، اور اسی طریقے سے را کی مثال ہے الراکب اور الناصر وغیرہ۔ تو بتا دیا گیا کہ ان حروف کو شمسی کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو حروف رہ جاتے ہیں پیچھے الف کے علاوہ تو ان بقیہ تمام حروف کو قمری حروف کہا جاتا ہے، اور ان کے لیے جو قاعدہ ہوگا وہ اس طرح کا نہیں ہوگا بلکہ اس کی الٹ بات بن جائے گی کہ ان حروف کے علاوہ حروف کو قمری کہا جاتا ہے اگر وہ حروف الف لام تعریف کے بعد واقع ہوں تو لام کو ان حروف کی جنس نہیں کرتے، اور لام پڑھنے میں نظر آتا ہے جیسے لکھنے میں نظر آ رہا ہوتا ہے، پڑھنے میں بھی نظر آتا ہے، جیسے الحکیم آپ دیکھ رہے ہیں اور الخبیر، یہ دو مثالیں لکھتی ہیں۔ باقی آپ سارے حروف ان حروف کے علاوہ جو بھی حرف آئے تو اس کو آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں کہ لام اس میں نظر نہیں آئے گا، حروف قمری میں نظر آئے گا اور حروف شمسی میں لام نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ دو قانون ہم نے اسی لیے لکھ دیے کہ جب ہم نے اوپر عبارت لکھی اس میں الضرب کی جو بات آئی ہے، الضرب ایک تو مصدر ہو گیا، اس پر بات ہوگی، دوسرا اس پر الف لام داخل ہے وہ قانون ہو گیا، اور تیسری بات اس میں یہ ہوگی کہ اس کو ہم الضرب پڑھ رہے ہیں، اور ضاد بھی ان حروف میں سے ہے جن حروف کو شمسی کہا جاتا ہے۔ تو جب حروف شمسی پر الف لام آیا تو جب آپ اس کو پڑھیں گے تو الضرب نہیں پڑھ سکتے بلکہ لام یعنی کہ پڑھنے میں وہ سامنے نہیں آئے گا بلکہ ضاد میں تبدیل ہو کے ضاد کا ضاد میں ادغام ہو جائے گا، تو الضرب اسے پڑھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔